ساری روحانی اور جسمانی بیماریاں دور فرما دے۔ یا اللہ تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یا اللہ تو سب بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ یا اللہ جو فوت ہو چکے ہیں تو ان کی کمیاں کوتاہیاں معاف فرما کر ان کو جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما۔ ایک عورت کا خامد فوت ہو جائے، اس خامد سے اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اس کا نکاح آگے کسی اور جگہ ہو گیا، کیا فوت ہونے والے خامد کے طریقہ سے اس کی 2 بیٹیاں اور اس کی بیوی کا حق ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے بھائی۔ اس کا نکاح بھی بے شک ہو گیا ہے دوسری جگہ پر، نکاح ہونے سے پہلے جب اس کا خامد فوت ہوا ہے تو اس کی بیٹیوں اور اس کی بیوی کا حصہ بڑھ چکا تھا، رب نے بنا دیا تھا، وہ ہو گیا تھا ان کے نام رب کی طرف سے۔ یہ شادی کرے یا آگے نہ کرے، وہ حصہ اس کو کیا ہو گیا؟ رب نے دے دیا، اس کو ملنا ہی ملنا ہے۔ شادی کرے تب بھی ملنا ہے، نہ شادی کرے تب بھی ملنا ہے۔ وہ فوت ہوا ہے، اس کے فوت ہونے سے اس کی بیٹیوں کے ساتھ اس کا تعلق ختم نہیں ہوا، وہ قیامت تک نہیں ختم ہونا، بیٹیوں نے وارث بننا ہی بننا ہے اس کے بعد۔ 1/8 اس کی بیوہ کا حصہ ہے اس کے فوت ہونے والے خامد کی جائے ترکے میں سے، اور 2/3 اس کی 2 بیٹیوں کا حصہ ہے جو آدھا لے لے گی، اور جو باقی بچے گا وہ اس کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گا خامد کے۔ اگر ماں باپ ہوا تو 1/6 ماں باپ کو بھی ملے گا، جو باقی بچے گا وہ بہن بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ وہ ان کا حصہ ہو گیا ہے، دے دیا اللہ نے ان کو، بن گیا ہے ان کا باپ کے مرنے کے بعد بچیوں کا۔ اگر وہ بچیاں چھوٹی ہیں تو ان کی ماں کے حوالے کر دیں، یا کوئی اور اپنے حوالے کر لے جو ان کا خیر خواہ ہے، ان کا ہمدرد ہے، وہ اس کی نگرانی بھی کرے گا اور اس کی جو ہے نا وہ بہتری کے لیے اس پر کام بھی کرے گا۔ جب تک وہ بالغ نہیں ہوتی، جوان نہیں ہوتی، ان کو دینے تک اس کی نگرانی، اس کی حفاظت، اس کو پڑھانے کا جو بھی سلسلہ ہے اس سب کو اختیار کیے رکھے گا۔ خود استعمال تو نہیں کر سکتے۔ جو کاشت کر رہا ہے، زمین ہے مثال کے طور پر، وہ کاشت کر رہا ہے تو خود بھی اس میں سے اپنی مزدوری لے سکتا ہے۔ جہاد کی کتنی اقسام ہیں؟ جہاد مسلمانوں پر کب فرض ہوتا ہے؟ عزیز بھائیوں، جہاد جب مسلمان دنیا میں کمزور ہوں، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو، اسلام دنیا میں دبایا جا رہا ہو، اور تھوڑے سے مسلمان جو لڑ رہے ہوں، ان کے لڑنے سے، جہاد کرنے سے کفر کی قوت ٹوٹ نہ رہی ہو، تو ہر مسلمان پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اس وقت تک جہاد فرض ہے جب تک اسلام غالب نہیں ہو جاتا اور مسلمان ظلم سے آزادی اور نجات نہیں پا جاتے۔ کیا لیلۃ القدر 27ویں رات ہی ہے یا کوئی اور بھی ہو سکتی ہے؟ بھئی اور بھی ہو سکتی ہے، 27ویں کا زیادہ احتمال ہوتا ہے۔ 27ویں رات کا کیا ہوتا ہے؟ زیادہ احتمال ہوتا ہے کہ وہ ہو، لیکن آخری 10 راتوں میں سے کوئی رات بھی لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے۔ کیا کہا میں نے؟ 5 راتوں میں سے نہیں، آخری 10 راتوں میں سے کوئی رات بھی لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ کس راتوں میں؟ تو 10 کی 10 راتوں میں سے کوئی رات بھی طاق ہو سکتی ہے۔ 10 کی 10 راتوں میں سے کوئی رات بھی طاق کیوں؟ ایک نہیں طاق ہونا ہے نا، ساری راتیں تو نہیں، ایک ہی نا طاق کوئی بھی یہ ہو سکتی ہے۔ سمجھائیں گے۔ ہاں جی، کوئی بھی رات طاق ہو سکتی ہے 10 میں سے۔ وہ 10 میں سے کوئی رات طاق کیسی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے طاق ہوتی ہے 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، یہ طاق راتیں ہوتی ہیں، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے۔ اور جو 22ویں ہے، 24ویں ہے، 26ویں ہے، 28ویں ان کو ہم غیر طاق سمجھتے ہیں، وہ بھی طاق ہو سکتی ہیں۔ کیسے ہو سکتی ہیں طاق؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرو جب 9 راتیں باقی رہ رہی ہوں، جب 7 راتیں باقی رہ رہی ہوں، جب 5 راتیں باقی رہ رہی ہوں، جب 3 راتیں باقی رہ رہی ہوں، جب 1 رات باقی رہ رہی ہوں۔ اب باقی راتیں کتنی رہ رہی ہیں یہ کسی کو پتہ نہیں چل سکتا کہ مہینہ 29 کا ہونا ہے یا 30 کا ہونا ہے۔ اگر مہینہ 30 کا ہوا تو جو 1 رات باقی رہ رہی ہے وہ 29ویں بنے گی، اگر مہینہ 29 کا ہوا تو جو 1 رات باقی رہ رہی ہے وہ کون سی بنے گی؟
28ویں. جس طرح طاق شروع سے ہے اسی طرح طاق امام الانبیاء نے آخر سے بھی دیکھنے کا حکم دیا ہے. آپ نے کہا طاق شروع سے بھی ہو سکتی ہے اور طاق آخر سے بھی ہو سکتی ہے. اور جو شروع سے ہم طاق بنائے بیٹھے ہوتے ہیں، کیا حکومت کو چاند دیکھنے میں رویت حرام کو غلطی لگ سکتی کہ نہیں؟ اکثر لگی ہوئی ہوتی ہے، پاکستان میں تو ویسے ہی لگ جاتی. تو حکومت نے جو چاند کا اعلان کیا وہ غلط ہو اور حقیقت میں طاق دوسری بن رہی ہو، ہم غلطی کی وجہ سے وہ 21 وہ طاق سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تیسری وجہ یہ ہے، میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا عشرہ آخر کی 10 راتیں جاگتے تھے اور گھر والوں کو جگاتے تھے، اور ساری رات جا کر 10 راتوں کی عبادت کرتے تھے، 5 راتوں کی نہیں. آپ کو پتا تھا ان 10 میں سے کوئی نہ کوئی طاق ہو جائے گی. ممکن ہے شروع کے اعتبار سے کوئی طاق ہو جائے، ممکن ہے آخر مہینے کے آخر کے اعتبار سے کوئی طاق ہو جائے. ہر رات میں طاق ہونے کا احتمال موجود ہے. تبلیغ صرف علماء پر فرض ہے یا عام آدمی پر بھی فرض ہے؟ بھئی جس بندے کو اللہ اور اللہ کے رسول کا ایک فرمان یاد ہے نا، اس پر فرض ہے وہ ایک فرمان کو کیا کرے، جہاں تک اس کا بس چلتا ہے آگے پہنچائے. جہاں تک اس کا بس چلتا ہے ہر بندے پر فرض ہے وہاں پر پہنچائے. نہیں پہنچائے گا نا، جہاں تک اس کا بس چلتا ہے، تو اس کا بس چلتا تھا 10 لوگوں تک، اس نے 10 لوگوں تک نہیں پہنچایا، تو جو نافرمانی پر ان 10 کو عذاب آئے گا، اس عذاب میں یہ بھی لپیٹا جائے گا، یہ بھی لپیٹا جائے گا. تبلیغ کرنے کے لیے کسی مدرسے کی سند کا ہونا ضروری نہیں ہے. امام مالک، شافعی، ابو حنیفہ، احمد بن حنبل پڑھنا ضروری نہیں ہے. ایک بات بھی جس کو معلوم ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا بلغوا عنی ولو، میری طرف سے تمہارے پاس ایک بات بھی پہنچی ہوئی ہے وہ پہنچاؤ جہاں تک آپ کا بس چلتا ہے، جو معلوم ہے. نماز جمعہ کی کتنی رکعت ادا کرنی چاہیے؟ جمعہ کے 2 فرض ہیں میرے بھائیو. کتنے فرض ہیں جمعے کے؟ 2 فرض. اور جمعے سے پہلے اگر تو آپ امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجد میں آئے تو 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، 50 پڑھ لیں، 100 پڑھ لیں، جتنی مرضی پڑھ لیں. آپ کو اجازت ہے اسلام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جتنی چاہے پڑھ لیں. اور اگر آپ اس وقت آئے ہیں جب امام ممبر پر آ چکا ہے، خطبہ ہو رہا ہے، اس وقت آئے ہیں یا ممبر پر بیٹھنے کے بعد پہنچے ہیں، تو پھر 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، اور 2 رکعتیں پڑھے بغیر بھی بیٹھ نہیں سکتے. اور جمعے کے بعد صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان مصلیا بعد الجمعہ فلیصلی 4. جو جمعے کے بعد پڑھنا چاہتا ہے وہ کتنی پڑھے؟ 4 پڑھے. ایک روایت میں ہے، یہ بھی صحیح مسلم کے لفظ ہیں، اذا صلی احدکم الجمعہ فلیصلی بعدها 4. جب تم میں سے کوئی بندہ جمعہ پڑھ لے تو اس کے بعد کتنی رکعتیں پڑھے؟ 4 پڑھے. تو جمعے کے بعد 4 پڑھنی چاہیے، افضل ہے. ویسے عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے رضی اللہ عنہما کی، بخاری مسلم دونوں میں ہے. وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعے کے بعد 2 رکعتیں بھی پڑھی ہیں. صرف 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 پڑھیں گے تو افضل ہے. 4 پڑھنے کا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، 2 پڑھنی جائز ہے. بعض لوگوں نے یہ تقسیم کی ہوئی ہے کہ مسجد میں پڑھنی ہے تو پھر 4 پڑھنی ہے، گھر میں جا کر پڑھنی ہے تو 2 پڑھ سکتے ہیں. یہ تقسیم اس کی دلیل نہیں ہے کتاب و سنت میں کوئی. مسجد میں بھی 4 پڑھنی افضل ہے، گھر میں بھی 4 پڑھنی افضل ہے. مسجد میں بھی 2 پڑھنی جائز ہے، گھر میں بھی 2 پڑھنی جائز ہے. نماز عید اور نماز جنازہ میں تکبیرات کے ساتھ رفع الیدین کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر میں جو رکوع سے پہلے کہتے رفع الیدین کرتے تھے. عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یرفع یدیہ مع کل تکبیرۃ یکبرها قبل الرکوع. تو یہ جو تکبیریں ہوتی ہیں رکوع سے پہلے ہوتی ہیں کہ نہیں؟ نماز میں رکوع سے پہلے ہوتی ہے. تو ہر رکوع سے پہلے والی ہر تکبیر میں رفع الیدین کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. کیا قرآن مجید کو چومنا جائز ہے؟ جنازہ کی رفع الیدین کی دلیل ہے سنن دارقطنی میں حدیث ہے، سنن دارقطنی میں حسن درجے کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی تکبیروں میں رفع الیدین کرتے تھے. اس حدیث کو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کی 3 جلد کے حاشیے پر نوٹ کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے.
اور اس کی سند پر بعض لوگوں نے ایک اعتراض کیا ہے، عمر بن شبہ اس کے اندر راوی ہے، انہوں نے اس اعتراض کا جواب بھی دیا ہے اور کہا کہ عمر بن شبہ حسن درجے سے کم کا راوی نہیں ہے، تو یہ حسن درجے کی حدیث ہے، کم نہیں ہے، عمل ہو سکتا ہے اس پر۔ کیا قرآن کو چومنا جائز ہے؟ عزیز بھائیوں، قرآن اللہ کا کلام ہے، قابل احترام کتاب ہے، اس جیسی قابل احترام کتاب کوئی نہیں، لیکن اس کا احترام چومنا نہیں ہے۔ اس کا احترام چومنا، احترام کیا ہے اس کا؟ سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ ہے احترام۔ میں ساری زندگی اس کو چومتا رہوں، نہ سمجھ کر پڑھوں نہ اس پر عمل کروں، تو میں نے ایک ذرے کے برابر اس کا احترام نہیں کیا۔ یہ کوئی احترام نہیں ہے، کوئی احترام نہیں۔ اس کو سر پہ رکھوں، اس کو پیچھا نہ ہونے دوں، اس کو چوموں، آنکھوں سے لگاؤں، سینے سے لگاؤں، لیکن ایک آیت بھی سمجھ کر نہ پڑھوں اور نہ اس سے رہنمائی لوں اور نہ اس پر عمل کروں، تو یہ کوئی احترام نہیں، یہ سب ڈرامہ بازی۔ کیا عید نماز خواتین پر فرض ہے؟ جی بھائی فرض ہے، حکم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ عورتیں بھی نکلیں، اور عورتوں کو بھی نکالو، پیارے پیغمبر نے کہا، حتیٰ کہ وہ عورتوں بھی نکلیں جن کے پاس اوڑھنی اپنی نہیں ہے، وہ کسی دوسری بہن کی اوڑھنی لے کر آ جائیں، حتیٰ کہ آپ نے کہا ان عورتوں کو بھی نکالو گھر سے جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی، وہ بھی نکلے۔ یہ اتنا تاکیدی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ دلیل ہے اللہ کے نبی جس چیز کا حکم دے دے وہ کام کیا کرنا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے۔ کسی مسلمان بیٹی پر ناحق بہتان لگانا کیسا ہے؟ بھئی سنگین جرم ہے اسلام میں، کسی پر بہتان لگانا سنگین جرم ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کسی پر بہتان لگانے کی سزا 80 کوڑے مقرر کی ہے۔ کتنے کوڑے مقرر کیے؟ 80 کوڑے لگنے چاہیے جو کسی پر بہتان باندھتا ہے، جھوٹا الزام لگاتا ہے کسی پر، تو یہ 80 کوڑے کسی معمولی گناہ پر سزا نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ جو ہے نا حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 گناہوں سے بچو جو بندے کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیتے ہیں۔ ان میں ایک گناہ یہ بھی ہے قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، پاک دامن مومن عورتوں پر تہمت لگانا، یہ ان گناہوں میں سے ایک ہے جن میں اللہ کے نبی نے شرک بھی ذکر کیا ہے، جن میں جادو بھی ذکر کیا ہے، جن میں سود بھی ذکر کیا ہے، ان میں ایک گناہ یہ بھی ہے۔ اور یہ ایسا جرم ہے میرے بھائیوں، کسی پر بہتان لگانا، یہ ایسا جرم ہے، آپ 1000 مرتبہ سچی پکی توبہ کرو تو یہ معاف نہیں ہونا۔ یہ کیسے معاف ہونا ہے؟ جس کی آپ نے عزت خراب کی ہے بہتان باندھ کر، وہ معاف کرے گا تو تب معاف ہوگا، اس کے معاف کرنے کے بغیر معاف نہیں ہونا۔ کھرب مرتبہ بھی توبہ کر لو نا، کھرب نمازیں پڑھ لو، کھرب حج عمرے کر لو، یہ نہیں معاف ہوگا، یہ قیامت والے دن دینا پڑے گا اگر اس نے معاف نہ کیا، اور اس کے بدلے میں نیکیاں دینی پڑیں گی یا اس کے گناہ اٹھانے پڑیں گے۔ اس لیے گالی دینا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، بہتان باندھنا، یہ سارے گناہ اس کیٹیگری کے ہیں جو معاف نہیں ہوتے۔ جب تک جس کی عزت خراب نہ کی ہو، امن سے جینے کا حق خراب نہ کیا ہو، وہ معاف نہیں کرتا تو معاف نہیں ہوتے، قیامت والے دن دینے پڑیں گے۔ اگر کوئی شخص اپنے داماد اور اپنی بیٹی کا مال کھا جائے تو شریعت میں ایسے آدمی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایک ایک ٹیلی پیسے کا حساب قیامت والے دن دے گا، چاہے اپنے داماد کا کھایا ہے، چاہے بیٹی کا کھایا ہے، چاہے کسی ہمسائے کا کھایا ہے، چاہے کسی غیر کا کھایا ہے، ایک ایک ٹیلی پیسے کا حساب دینا پڑے گا، جان نہیں چھوٹے گی، بالکل بھی نہیں چھوٹے گی۔ رشوت خور، کرپشن کرنے والا، ملاوٹ کرنے والا، بیٹیوں کا حق غصب کرنے والا، بہنوں کا حق مارنے والا، نہ دینے والا، ایک ایک چیز کا حساب دیں گے قیامت والے دن۔ نماز کا طریقہ مختصر بیان فرما دیں۔ عزیز بھائیو، وضو کرنے کے بعد سب سے پہلا کیا میں قبلہ رخ پر کھڑے ہو گئے، میں صرف چند جملوں میں انشاءاللہ بیان کر دیتا ہوں۔ قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جائیں اور نیت ہو آپ کے دل میں، نیت زبان سے پڑھی نہیں جاتی، نیت کس کی ہوتی ہے؟ دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ کو آپ کے گھر سے، آپ کے دکان سے، آپ کے مربے سے، آپ کی ہر جگہ سے
جو چیز اٹھا کر مسجد میں لے آئی ہے نا اس کا نام کیا ہے؟ نیت. اس کا نام نیت ہے. آپ کیوں آئے ہیں مسجد میں؟ جو چیز لائی ہے اس کو نیت کہتے ہیں. آپ کو پتا ہے میں کیا کرنے جا رہا ہوں, کون سی نماز پڑھنے جا رہا ہوں, وہ جو چیز آپ کو لائی ہے اس کا نام نیت ہے, وہ موجود ہے آپ کے دل میں, وہ نیت ہونی چاہیے. پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر یا اپنے کانوں کی لو کے برابر اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہیں گے. اللہ کے نبی نے مسیء الصلاۃ کو اللہ اکبر کہنے کا حکم دیا ہے. آپ نے فرمایا نماز مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک بندہ وضو مکمل نہ کرے, قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر نہ کہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی ہے. اور آپ نے فرمایا تحریم و تکبیر ہو, اللہ اکبر کہنے سے ہی نماز شروع ہوتی ہے اور نماز کے علاوہ کام کیا ہو جاتے ہیں, نماز میں حرام ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر کہنا ہے. اس کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھنا ہے. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے دایاں ہاتھ دایاں گھٹ اور دائیں کلائی, بائیں ہاتھ بائیں گھٹ اور بائیں کلائی پر رکھیں اور دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھنا ہے. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر رکھتے تھے. وائل بن حجر کی حدیث ہے, سنن اپنا صحیح ابن خزیمہ میں, اور بالکل صحیح حدیث ہے. ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے ناف کے نیچے والی. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے یہ حدیث ضعیف ہے, ثابت نہیں ہے. اس حدیث کے اندر ساتھ ہی لکھا ہے کہ یہ ضعیف ہے, ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. بڑے بڑے حنفی جید محقق علماء انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہاتھ ناف پر باندھنے اور یا ناف سے نیچے باندھنے کی کوئی دلیل بھی حدیث کے ذخیرے میں صحیح سند سے موجود نہیں ہے. وہ تسلیم کرتے ہیں, احناف بھی تسلیم کرتے ہیں ماشاءاللہ, جو انصاف پسند لوگ ہیں. اس کے بعد آپ نے دعائے استفتاح پڑھنی ہے. ہاتھ باندھ لیے تو کیا پڑھنا ہے پھر؟ بسم اللہ یا اعوذ باللہ نہیں پڑھنا, دعائے استفتاح پڑھنی ہے. 2 3 4 دعائے استفتاح ہے. اللہم انی وجہت یہ بھی ہے, اور سبحانک اللہم وبحمدک کا یہ بھی ہے, اللہم باعث بین بھی ہے. کوئی بھی دعا آپ پڑھ لیں کفایت کر جائے گی. نماز شروع کرنے سے پہلے کوئی الفاظ اپنی زبان سے اللہ اکبر کہنے سے پہلے ادا نہیں کرنے, نہ عربی میں نہ کسی اور اردو میں نہ کسی اور زبان میں. تو دعا استفتاح پڑھ لی, پھر پڑھنا ہے اعوذ باللہ, پھر پڑھنا ہے بسم اللہ, اور پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے اپنے نماز شروع کرتے وقت جیسے رفع دین کیا تھا ویسے رفع دین کر کے رکوع جانا ہے. اور رکوع میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر اس طرح رکھنا ہے گویا کہ آپ نے اپنے گھٹنوں کو کیا کیا ہوا ہے, پکڑا ہوا ہے, مضبوطی سے رکھنے ہیں. انگلیاں کھلی ہوئی ہوں, گھٹنوں پر انگلیاں بند کر کے نہیں رکھنی, انگلیاں کھول کے پھیلی ہوئی گھٹنوں پر رکھنا ہے. اور اپنے سر کو اور اپنی کمر کو بالکل برابر رکھنا ہے. نہ سر کو کمر سے اونچا رکھنا ہے, نہ سر کو کمر سے نیچا ہونے دینا, اور کمر ایسے برابر ہو کہ اوپر پانی ڈال دیا جائے تو وہ گرے نہ, آگے یا نیچے پیچھے نہ جائے, اسی جگہ پر ٹھہرتے ہیں. اللہ کے نبی ایسا رکوع کرتے تھے. اپنے ہاتھوں کو رکوع کے اندر اپنے پہلوؤں سے دور رکھنا ہے. رکوع میں بھی اپنے پہلوؤں سے دور رکھنا ہے, ہاتھوں کو پہلوؤں کے ساتھ جوڑنے نہیں ہے. اپنے بازو پہلوؤں کے ساتھ ہی جوڑنے, دور رکھنا ہے رکوع میں بھی. اچھا جی, ایک بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کرتے ہوئے دیکھا, وہ اپنی کمر رکوع میں سیدھی نہیں کر رہا تھا. پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر یہ بندہ اسی حالت میں مر گیا تو محمد الرسول اللہ کی ملت کے علاوہ کسی اور دین پر مرے گا, اسلام پر موت نہیں آئے گی. بڑا سنگین معاملہ ہے رکوع میں اور سجود میں اپنی کمر کو سیدھا نہ کرنا. پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کہتے ہوئے کھڑے ہونا, اور کھڑے ہو کر ہوتے بھی نماز کے شروع کی طرح رکوع جانے سے پہلے کی طرح رفع الیدین کرنا ہے. تو یہ دعا پڑھنی ہے. ایک اور دعا بھی ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, ملا السماوات و ملا الارض و ملا ما بینہما و ملا ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یہ بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہے, یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر آپ نے سجدے میں جانا ہے. اچھا, جس رکوع سے اٹھ کر نا بالکل اطمینان سے تسلی سے سیدھے کھڑے ہونا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کا ہر جوڑ اپنی جگہ پر چلا جائے. اور رکوع کے بعد بعض لوگ ہاتھ باندھ لیتے ہیں دوبارہ. یہ ہاتھ باندھنے کی واضح اور صحیح حدیث کے اندر دلیل موجود نہیں ہے. استدلال کرتے ہیں علماء, وہ استدلال انتہائی کمزور ہے سارے کے سارے.
رکوع جانے سے پہلے ہاتھ چھوٹ گئے، جب رکوع جانے کا ارادہ کیا تو ہاتھ چھوڑ کے رفع دھیان کیا نا، یہ بدے ہوئے ہاتھ چھوٹ گئے. اب ان چھوٹے ہوئے ہاتھوں کو دوبارہ باندھنے کے لیے اسی طرح کی دلیل چاہیے جس طرح کی دلیل سے ہم نے نماز کے شروع میں ہاتھ باندھے تھے. جب تک اس طرح کی دلیل نہیں آئے گی صرف اس طرح سے ہاتھ باندھے نہیں جائیں گے. تو ہاتھ لٹکے رہنے دے رہے ہیں. پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ہے، اور سجدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر، جب تم میں سے کوئی سجدے میں جائے تو اس طرح نہ بیٹھے جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے. اور یدا یدئی ہے قبلہ رکبتیہ، وہ اپنے گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھے گا، اپنے گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ رکھے گا زمین پر، اونٹ کی طرح نہیں بیٹھے گا. اس کا مطلب ہے اونٹ پہلے کیا رکھتا ہے؟ اپنے گھٹنے رکھتا ہے، اور تم نے اس کی خلاف ورزی کرنی ہے، تم نے پہلے کیا رکھنے ہیں؟ اپنے ہاتھ رکھنے ہیں. اونٹ کو بیٹھتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں آپ کے علاقے میں تو بہت اونٹ ہے، اونٹ کے جو گھٹنے ہوتے ہیں نا وہ اس کی پچھلی اگلی ٹانگوں میں ہوتے ہیں، وہ اپنے گھٹنے پہلے رکھتا ہے، اگلی ٹانگیں پہلے لگاتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے کئی علماء ہیں اچھے بھلے جید علماء، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس میں تصحیح ہو گئی ہے. اصل میں جو اونٹ کے ہے نا اگلی ٹانگیں وہ اس کے ہاتھ ہیں، وہ اس کے گھٹنے نہیں ہیں. جس طرح ہمارے ہاتھ آگے ہوتے ہیں ٹانگیں پیچھے ہوتی ہیں، اس طرح اونٹ کے بھی ہاتھ آگے ہیں. وہ پہلے اپنے ہاتھ لگاتا ہے، بعد میں اپنے کیا لگاتا ہے؟ گھٹنے لگاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا اس کی مخالفت کرو، تو پہلے بندہ اپنے گھٹنے لگائے گا، ہاتھ بعد میں لگائے گا، تو پھر ان کی کیا ہوگی؟ مخالفت ہوگی. تو حدیث میں جو لفظ ہے کہتے ہیں حدیث میں راوی کو غلطی ہو گئی ہے، تصحیح ہو گئی ہے، لفظ کچھ اور تھے اور بنا دیے راوی نے کچھ اور. یہ ہمارے جید علماء وہ یہ بات کرتے ہیں. سعودی عرب کے بھی کئی علماء یہ بات کرتے ہیں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات کی ہے، غلطی لگی ہے ان کو بہت بڑی. یہ بات درست نہیں ہے، حدیث میں تصحیح نہیں، حدیث بالکل صحیح ہے. اونٹ ہم اگر چند منٹ کے لیے مان بھی لیں ان کی بات کہ اگلے جو اونٹ کے ہیں وہ اس کے ہاتھ ہیں، اگلے اونٹ کے اگلی ٹانگیں تو اس کے کیا ہے؟ ہاتھ ہیں، مان لیا. پھر بھی اس حدیث میں تصحیح لازم نہیں آتی. آپ یہ میری طرف دیکھیں، اونٹ جب بیٹھتا ہے نا تو اگر ہم اس کے ہاتھ اس کی اگلی ٹانگوں میں مان لیں، وہ پہلے اگلے لگاتا ہے، اور اس کی جو پچھلی ٹانگیں ہوتی ہیں وہ بالکل سیدھی بغیر خم کے کھڑی ہوتی ہیں، اس میں خم نہیں ہوتا. اور اگر ہم ہاتھ پہلے لگاتے ہیں نیچے، تو کیا اکڑی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ لگاتے ہیں یا خم کے ساتھ لگاتے ہیں؟ گھٹنوں میں خم آ جاتا ہے، خم آ جاتا ہے. تو ہم یہ اونٹ کی طرح نہیں بیٹھتے، اونٹ کی طرح یہ بیٹھنا نہیں بنتا. اونٹ کی طرح بیٹھنا تب بنتا ہے جب گھٹنے اکڑے ہوئے ہوں اور ہاتھ زمین پر کیا کر دیں؟ لگا دیں، اور گھٹنوں میں ذرا برابر بھی خم نہ ہو. اس سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ پھر بھی جائز نہیں. تو ان کی بات ماننے سے بھی حدیث میں تصحیح کا ثبوت نہیں بنتا ہے. تو یہ تصحیح نہیں ہے حدیث میں، حدیث بالکل صحیح ہے. اونٹ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے گھٹنے لگاتا ہے، اور ہم نے پہلے اپنے ہاتھ لگانے زمین سے. اچھا، پھر جب سجدہ کرنا ہے نا تو سجدے میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر رکھنا ہے یا کانوں کی لو کے برابر رکھنا ہے زمین میں، کندھوں کے برابر یا کانوں کی. اور کس طرح رکھنا ہے؟ ہاتھ سیدھے، انگلیاں قبلے کی طرف ہوں اور انگلیاں جڑی ہوئی ہوں. انگلیاں کیا کی ہوئی ہوں؟ جڑی ہوئی ہوں. اور صرف ہاتھ رکھنے ہیں. یہ باقی والا بازو جو ہے نا یہ اس طرح سجدے میں بچھانے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا. یہ بچھانا نہیں ہے بازو، صرف ہاتھ زمین پر ہوں اور اپنے پہلوؤں کو، اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھنا ہے، اور اپنے پیٹ کو بھی اپنی رانوں سے دور رکھنا ہے. پیٹ رانوں پر نہ پڑا ہو، پہلو کے ساتھ بازو جڑے ہوئے نہ ہو، اور یہ بازو زمین پر بچھا ہوا نہ ہو. انگلیاں سیدھی قبلے کی طرف ہوں اور ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی ہوں، اور پاؤں کی ایڑیاں جڑی ہوئی ہوں، پاؤں گڑے ہوئے ہوں. دونوں پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں، اور پاؤں کا جو اگلا حصہ ہے انگلیوں کے بعد والا وہ زمین پر گڑا ہوا ہو، انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو. یہ ہے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی کیفیت. کئی انگلیوں کی نوک پر پاؤں کھڑے کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے. کئی انگلیاں پیچھے کر دیتے ہیں، پیچھے کو سجدے میں انگلیاں پیچھے کو ہوتی ہیں، یہ بھی غلط ہے.
انگلیاں آگے کی طرف قبلے کی طرف اور انگلیوں کا جو پچھلا حصہ ہے وہ گڑا ہوا ہو پاؤں پر، اس طرح سجدہ کرنا ہے. یہ سجدے کی کیفیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھنا ہے اور اطمینان سے تسلی سے بیٹھ جانا ہے. بایاں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جانا، دائیں پاؤں کی انگلیاں اسی طرح قبلے کی طرف ہوں اور پاؤں گڑا ہوا ہو، اس پر بیٹھ جانا ہے اور دو سجدوں کے درمیان والی دعا پڑھنی ہے. وہ دعا ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی. وہ جو دوسری دعا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی واہدنی وعافنی وارزقنی وعافانی، وہ حدیث جو ہے نا ضعیف ہے، سجدے میں پڑھنا ثابت نہیں ہے. وہ دعا سجدے میں پڑھنے والی حدیث کی سند منقطع ہے. ویسے یہ دعا ثابت ہے لیکن سجدے کے دو سجدوں کے درمیان پڑھنے والی حدیث صحیح نہیں. صحیح جو حدیث ہے وہ ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی، یہ والی دعا پڑھنی ہے اپنے دو سجدوں کے درمیان. پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ اسی طرح کرنا ہے. دوسرے سجدے سے اٹھ کر پھر اطمینان سے اور تسلی سے بیٹھ جانا ہے. اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت. یہ دوسرے سجدے کے بعد جب آپ نے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے یا چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو سجدے سے اٹھتے ہی ڈائریکٹ کھڑے نہیں، یہاں پہلے بیٹھنا ہے تسلی سے اطمینان سے حتیٰ کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر چلا جائے اور پھر اٹھ کر کھڑے ہونا ہے. اس کا حکم دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ ہے. اسی طرح پھر آپ نے دوسری رکعت پڑھنی ہے. جب تشہد بیٹھنا ہے، اگر ایک تشہد والی نماز ہے تو افتراش کرنا ہے، اس میں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے، بایاں پاؤں بچھا کر اور دایاں پاؤں گاڑ لینا ہے. اور اگر دو تشہد والی نماز ہے تو اس کے پہلے تشہد میں بھی ایسے ہی بیٹھنا ہے اور اس کے آخری تشہد میں تورک کرنا ہے. تورک کا مطلب ہے اپنے بائیں پاؤں کو دائیں ٹانگ کے نیچے سے نکال دینا اور اسکرین پر بیٹھ جانا ہے اور دایاں پاؤں اسی طرح گڑا ہوا ہو، انگلیاں قبلے کی طرف ہوں پاؤں کی اور پاؤں کھڑا ہو. تو یہ پھر آپ نے السلام علیکم نماز پوری کر کے اتحیات پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے اور پہلے تشہد میں بھی دوسرے تشہد میں بھی دعا تک پڑھنا ہے. پہلے تشہد میں بھی دوسرے تشہد میں بھی کہاں تک پڑھنا ہے؟ دعا تک پڑھنا ہے. اللہ کے نبی سے پہلے تشہد میں درود پڑھنا ثابت ہے، سنن نسائی شریف کی صحیح حدیث ہے. پیارے پیغمبر نے خود پڑھایا پہلے تشہد میں درود. اور بخاری میں اور ابو داؤد میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی تشہد بیٹھے وہ دعا اختیار کرے جو دعا اس کو پسند ہے. جب تشہد بیٹھے کا مطلب ہے چاہے وہ پہلا ہے چاہے وہ آخری ہے. جب تشہد بیٹھے دعا کرے، اس کا مطلب ہے کہ ہر تشہد میں دعا پڑھنی ہے. اور دعا کا مقام کب آتا ہے؟ درود کے بعد. دعا کا مقام کب آتا ہے؟ اس کا مطلب ہے درود بھی پڑھنا ہے اور دعا بھی پڑھنی ہے. تو پہلے تشہد میں اور دوسرے تشہد میں فرق کی حدیث میں سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے سرے سے. خام خواہ لوگوں نے، ہمیں نہیں پتہ چلا کہاں سے یہ فرق نکال لی ہے کہ پہلا تشہد صرف اتحیات پڑھنا ہے اور دوسرا تشہد دعا تک ہوتا ہے. یہ فرق مجھے نہیں پتا کہاں سے ہے ہی نہیں، کوئی اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے. اس فرق کی کوئی دلیل کا کتاب و سنت نہیں سرے سے. ہاں جی، جب آخری تشہد میں آپ نے بیٹھنا ہے نماز کے آخری تشہد میں، پھر ایک دعا پڑھنے کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک دعا لازمی پڑھنی ہے، اس کے بعد جتنی مرضی دعائیں پڑھ لیں. وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من الماثم والمغرم. یہ دعا پڑھنی فرض ہے آخری تشہد میں، چاہے ایک تشہد والی نماز ہے چاہے دو تشہدوں والی نماز ہے. آخری تشہد میں یہ دعا پڑھنی فرض ہے، حکم دیا اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے علاوہ باقی جتنی مرضی دعائیں پڑھیں. جو بعد والی دو رکھتے ہوں گے ان میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا، جو بعد والی دو رکھتے ہیں ان میں فاتحہ کے بعد کوئی سورت